آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل دارج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکر ہے اس پروردگار عالم کا. پہلا جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یقیناً جوان بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی سماعتوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کی معرفت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے اپنے علی کو ہمارا معشوق بنا کر ہم کو اپنے عشق کے آداب سکھا دیا. آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا لیکن آپ اس کی آواز کو ٹھیک کریں. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ بالکل بند ہو رہی ہے آواز. ان کو بالکل زیادہ نہیں کریں. سلوات پڑھنا محمد. بس یہی پر آئیں دیسی اسے چھڑیے. اور پہلے جملے سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور معصومین نے بھی ہم کو بتایا ہے کہ دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جن کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم لنگر حسین کرو تو خدا کا شکر ادا کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان آنکھوں کو میرا سلام ہے, ان زبانوں کو میرا سلام ہے جو مدحت علی میں بول رہی ہیں. تو معصومین نے بتایا کہ دو ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم لنگر حسین کرو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم سبیل حسین کرو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم حج کو جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم عمرہ کرو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم نماز پڑھو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم قیام کو جاؤ قیام کرو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم رکوع کرو تو خدا کا شکر ادا کرو, اگر تم سجود
وجود کرو تو خدا کا شکر ادا کرو. اگر یہ تمہارا جسم سلامت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. اگر یہ ہاتھ سلامت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. اگر یہ دل کی دھڑکن سلامت ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. اور اگر اسی دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس ہو تو معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, بلکہ کہا کہ تم اپنی مادر کا شکر ادا کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ حمزہ وصول کر رہے ہیں, اس لیے کہ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں اللہ نے ہم نے عشق کیا ہے آل محمد سے. ہم نے کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حلال ذاتوں کو اس قابل سمجھا ہے تو عشق کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے عشق نہیں کیا, اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. اور جہاں پر عشق کا تذکرہ آ جائے, یہ اس عشق کی بات نہیں ہو رہی جو فنا ہے, جو فنا ہو جاتا ہے, یہ دنیا والا عشق نہیں. یہ وہ عشق جو کبھی فنا نہیں ہوتا, وہ عشق جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہ عشق جو ذات علی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, وہ عشق جو حسنین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کے ساتھ عشق کیا جائے تو کم سے کم عشق کرنے والا بلال بھی تو ہونا. جیتے رہے مولا آپ کو سلامت رکھیں. جیسا مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سن رہے ہیں عالم اسلام والے کہتے ہیں ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے, ہم رسول کو بیان نہیں کرتے, اور ہم بس اس کو یہی پڑھائیں گے. بہت اچھی آواز آپ نے کر دی. مولا آپ کو سلامت رکھے. عالم اسلام والے کہتے ہیں بھائی آپ رسول کو مانتے نہیں ہیں, آپ رسول کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جیسے ہم بیان نہیں کرتے تم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو میرا ساتھ دینا ہے کہ آپ جملہ وصول کرنا چاہتے ہیں. تو عالم اسلام والوں نے, میرے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے کہ میں نے جا کے پڑھنا. کچھ عالم ذاکر ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے کہتے ہیں میں نے بھی آگے جا کر پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے, میں نے یہ غلام محمد آباد میں پڑھنا ہے. میں تقریباً 3:30 بجے کا یہاں پر پہنچ چکا تھا. اب ممبر مجھے اب ملا ہے تو میرے پاس وقت بہت کم ہے, اور میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ جملے آپ کے حوالے کر کے جاؤں. یہ آپ سے میری محبت ہے, اس لیے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں, موالی بیٹھے ہوئے ہیں, اور علی کے چاہنے والا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے خالی ذہن میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس کا ذہن یہاں پر ہوتا ہے. اور علی بھی کوئی عام نہیں کہ جو علی عادل ہے, علی جنت ہے, علی توبہ ہے, علی قاضی ہے, علی اقضا ہے, علی مرجع ہے, علی ملجا ہے, علی یاسین ہے, علی طٰہٰ ہے, علی حجر ہے, علی قرآ ہے, علی سابق ہے, علی صادق ہے, علی اعلیٰ ہے, علی اشرف ہے, علی ناصر ہے, علی ماجد ہے, علی واجد ہے, علی شاہد ہے, علی رہبر ہے, علی امام مشرقین ہے, علی امام مغربین ہے. ارے وہ اتنی صفات رکھنے کے باوجود جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے سجدے پہ غرور کرتا ہے اور کہتا ہے علی تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے, تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے, تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں, تیری آنکھیں عین اللہ ہے, تیری زبان میری زبان ہے, تیری زبان لسان اللہ ہے. علی تیرا چلنا میرا چلنا ہے, تیری بات میری بات ہے, تیری سراغ میری سراغ ہے, تیرا عمل میرا عمل ہے. علی اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور امر بھی میں تجھے ایسا عطا کرتا ہوں کہ وہ امر آج تک نہ میں نے آدم کو عطا کیا ہے, نہ نوح کو عطا کیا ہے, نہ ابراہیم کو عطا کیا ہے, نہ یوسف کو عطا کیا ہے, نہ یونس کو عطا کیا ہے. یہاں تک کہ وہ امر میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھی عطا نہیں کیا. وہ کون سا امر ہے علی؟ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا, جو تجھ سے بغض کرے گا وہ حرام زادہ. سلامت رکھیں. جیسے آپ سن رہے ہیں علی والوں کے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جیسے آپ سن رہے ہیں خدا آپ کی زبانوں کو تاثیر سلیمان عطا کرے. دعا بھی آپ سے دعا نہیں ہے اور جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسالت کو نہیں پڑھتے, تو بات یہ ہے کہ عالم اسلام والوں نے قرآن کی ایک آیت ہمارے حوالے کی, اور عالم اسلام والوں نے کہا کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. عالم اسلام نے ہمارے حوالے قرآن کی ایک آیت کی اور کہا
کہ اللہ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے، توجہ توجہ، بڑا عظیم جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ عالم اسلام والوں نے کہا کہ اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اس کی ہی اتباع کیے چلے جاتا ہوں جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا۔ عالم اسلام والوں نے کہا، اس آیت کو اٹھایا اور ہر مومن اور مسلمان کے پیچھے چلے گئے وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کے پاس علم غیب ہے، اللہ کے خزانے ہیں، جا کر کہا بھائی اللہ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو رسول اللہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ کیا قرآن کے منکر ہو رہے ہیں؟ ہم عالم اسلام والوں سے کہتے ہیں جہاں پر آپ قرآن کی یہ آیت پیش کر رہے ہیں اسی قرآن میں آپ یہ آیت کیوں نہیں پڑھ رہے کہ اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے علمہ کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے نبی جو تمہارے پاس علم نہیں تھا وہ ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، جیسے آپ نے قرآن کی آیت کو وصول کیا ہے، لیکن بات یہ ہے، یہی پر جملہ روکتا ہوں، بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی قرآن کی آیت کو آگے بڑھایا جائے، ہم نے تمہیں وہ علم عطا کر دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا، اور ماضی سے ہی اللہ کا فضل تمہارے لیے عظیم رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ ماضی سے ہی اللہ کا فضل تمہارے لیے عظیم رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کتنا عظیم رہا ہے اور کتنا ماضی، کتنا پیچھے۔ عالم اسلام کیا سمجھتا ہے؟ رسول 40 سال کے بعد نبی بنا؟ یہی پر ایک دلیل دے دیتا ہوں، اگر تو آپ کا یہ خیال ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو مجھے یہ بتائیے رسول کا پہلے دن سے سایہ کیوں نہیں تھا؟ جیتا رہے مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتا رہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات یہ ہے کہ اب ماضی دیکھنا ہے کہ ماضی کیا ہے، اب دیکھنا ہے۔ توجہ پیچھے آؤ ذرا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جتنے بھی بیٹے تھے ان کو کہا سنو بھائی قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا سنو قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی امت کو بتایا سنو قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا سنو قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بتایا قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ ہر نبی بتاتا چلا گیا کہ قیامت کی تیاری کرو، قیامت قریب ہے۔ جیسے رسول آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وما یدرک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو۔ جب سے یہ آیت آئی تب سے لے کر اب تک 1400 سال گزر گئے لیکن قیامت نہیں آئی۔ سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ جس خدا کا قریب اتنا دور ہے اس کا ماضی کتنا پیچھے ہوگا۔ مولا کو سلامت رکھے، جیسے آپ نے سنا مولا کو سلامت رکھے۔ آؤ نا، تو اللہ نے جو اپنے حبیب پر فضل کیا ہے تو آؤ ذرا پیچھے، عیسیٰ سے بھی پہلے، ابراہیم سے بھی پہلے، اسماعیل سے بھی پہلے، حسن یوسف سے بھی پہلے، نوح سے بھی پہلے، کیوں نہ کہوں کہ جب سجدہ بھی نہیں تھا، جب سجدہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا، وہ اپنے تنہائی میں تنہا، کچھ نہیں تھا۔ یہ زمین یہ نہیں تھی، یہ آسمان یہ نہیں تھا، یہ فضائیں یہ نہیں تھے، یہ آواز یہ نہیں تھی، یہ خلا یہ نہیں تھا، یہ ستارے یہ نہیں تھے، یہ چاند یہ نہیں تھا، یہ سورج یہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا تنہائی کو سوچو، ذرا اللہ کی تنہائی کو سوچو، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تنہا تھا، وہ اپنی انفرادیت میں منفرد تھا، وہ اپنی احدانیت میں احد تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا۔ اب معصوم نے فوراً کہا ثم خلق محمدًا علیًا والفاطمہ والحسن والحسین، کہ اس نے اپنی تنہائی کے فوراً بعد جسے خلق کیا وہ مصطفیٰ تھے۔ عالم اسلام کہتا ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم نے یہاں پر یہ تو نہیں کہا سب سے پہلے علی کو خلق کیا گیا، سب سے پہلے مصطفیٰ کو خلق کیا۔ تو اللہ نے فضل کہا، جب اللہ نے خلق کر دیا تو پھر کہا ماضی سے ہی اللہ کا فضل تیرے لیے عظیم رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھیں یہی پر جملہ روک دیتا ہوں، یہ بچے نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، اگر میں اسے کہوں بھائی مجھے گھڑی دو تو جب دینے سے پہلے کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جب میرے پاس گھڑی نہیں ہوگی، جو سمجھ گئے اوپر میرا سلام ہے، یہ گھڑی میرے پاس نہیں ہے، وہ وقت ہے کہ جب یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ نے خلق کر دیا تو جب اللہ نے علم دیا ہوگا تو کوئی گھڑی ایسی ہو سکتی ہے کہ جب مصطفیٰ کے پاس علم نہ ہو،
جب اللہ نے توجہ، یہی جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جب اللہ نے خلق کر دیا تو اس کے بعد کہا کہ ماضی سے ہی اللہ کا فضل تیرے لیے عظیم رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نور مصطفیٰ نور خدا میں سمایا ہوا تھا اللہ نے تب سے فضل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے نور کو خلق کر دیا تو مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، بلکہ فوراً کہا کہ تو ہی خدا ہے۔ جو اللہ نے جو فضل اللہ نے فضل کر دی۔ آؤ ذرا پوچھیں اللہ سے، اللہ تو نے کتنا فضل کیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں بھائی؟ پڑھو گے نہیں پڑھو؟ ہم عالم اسلام کو آپ نے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا، آپ نے بتانا ہے کہ ہم بہترین رسالت پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، آپ نے بتانا ہے۔ تو جب اللہ نے خلق کر دیا پروردگار عالم اللہ محدود، وہ کہ جو عقلوں میں سما نہیں سکتا، وہ خدا، وہ پیچھے والے کیوں خاموش ہو گئے بھائی؟ اللہ وہ ہے جو عقلوں میں نہیں سما سکتا۔ میں نے پہلے بھی مجلس پڑھی تو اس میں نے شاید عرض کیا ہوگا، لیکن میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اللہ کا علم وہ ہے، اللہ وہ ہے جو عقلوں میں سما نہیں سکتا۔ یہ عالم اسلام والے کہتے ہیں ہاں ہمیں سمجھ آتا ہے، اللہ اٹھ بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عالم اسلام والوں نے کہا بھائی ان کی عقل میں آتا ہے، لیکن اللہ نے کھلم کھلا ایک چیلنج کیا سورہ رحمان میں۔ اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، جو قرآن کی آیت کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کھلا کھلا چیلنج کیا، کہا نکل کر دکھاؤ۔ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے علم کو سمجھتے ہیں وہ اب نکل کر دکھائیں، نکلے اب نکل کر دکھائیں۔ اللہ کا علم سمجھ نہیں نہ آ رہا، جو تمہاری عقل میں نہ سمائے وہی علم خدا ہے، جو تمہاری عقل میں نہ سمائے وہ علم خدا ہے، جو تمہاری عقل میں سما جائے وہ علم خدا نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، یہ علم خدا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، یہ علم خدا ہے۔ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر روز نیچے اترتے ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتے، یہ علم خدا ہے۔ وہی فرشتے جا کر رسول اللہ کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر سلامی تو دیتے ہیں لیکن ہم کو مدینے میں کبھی نظر نہیں آئے، یہ علم خدا ہے۔ وہی فرشتے جا کر رسول اللہ کے بعد نجف میں جا کر علی کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر سلامی دیتے ہیں لیکن کبھی ہم کو نجف میں نظر نہیں آئے، یہ علم خدا ہے۔ وہی فرشتے جا کر کربلا میں حسین کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر سلامی دیتے ہیں لیکن ہم کو کبھی کربلا میں نظر نہیں آئے، یہ علم خدا ہے۔ جو فرشتے چلے جائیں گے مڑ کے واپس نہیں آئیں گے، ہم کو فرشتوں کی تعداد سمجھ نہیں آ رہی، یہ علم خدا ہے۔ اور فرشتوں کی اگر بات آ ہی گئی تو جملہ تمہارے حوالے کر دیتا ہوں کہ خطرس کو حسین کے جھولے سے پر مل جاتے ہیں، خطرس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ علم خدا ہے۔ جبرائیل آسمان پہ کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے من تحت الکسائے چادر میں کون ہے، جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ علم خدا ہے۔ ایک ہی وقت میں علی 40 جگہ پر موجود ہے، سلیمان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ علم خدا ہے۔ جیتے رہے مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جیتے رہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس لامحدود سے پوچھو کہ اس نے اپنے حبیب پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے۔ تو کیوں نہ یہی پر جملہ پڑھتا ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے تو میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے، تو 2 جملے اور سن لیجیے۔ ہم نے عشق کی بات کی، عشق جہاں پر، جوان اور بزرگ جملے کو ضرور سمجھیں گے، پر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں پر عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں پر عشق کے پرندے کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مثال دیتا ہوں بھائی، جہاں پر پھر آپ حق بھی ادا کر دیں بھائی، جہاں پر عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں پر عشق کے پرندے کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ مثال دے دیتے ہیں۔ اور یقیناً آج کل کے کچھ خطبہ بھی ایسے ہیں جو عشق کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یقیناً سمجھ جائیں گے مظہر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، مولا ان کو حیات عطا فرمائے اور مولا ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جتنے یہ اخراجات ہوئے ہیں اور مولا پاک سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بات یہ ہے
عشق کے تقاضے الگ ہیں، عقل کے تقاضے الگ ہیں۔ آپ گھر میں ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب کے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے۔ جب گھر میں آپ ہوتے ہیں نا تو بچے کے قریب اگر چھری کی جائے نا زوجہ، تو خاوند دور سے کہتے ہیں خبردار اس کو پیچھے کرو، معلوم نہیں بچہ ہے۔ یہ ہے عقل کا تقاضا، یہ ہے عقل، ٹھیک ہے، پیچھے کرو، لگ جائے گا بچہ ہے۔ اب یہیں پر میں نے بڑے آرام سے جملہ آپ کے حوالے کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے سمجھیں گے اور کیسے مجھے داد دیں گے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے پیچھے کرو، بچے کو لگ جائے گا۔ اور وہی ماں اور وہی باپ 10 محرم کو وہی چھریاں دے کر بچے کو یہ نصیحت کر کے حلقے میں داخل کرتے ہیں کہ خبردار تب تک باہر نہ آنا جب تک تمہارے جسم پر حسین کے جسم پر لگی ضربوں کی شبیہ نہ بن جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ نے جملے کو سنا۔ بات یہ ہے کہ ہم گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، یہ ہمیں مولا علی نے بتایا ہے کہ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ ہمارے اپنے خطبہ ہے بھائی، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ چھریاں نہ مارو، یہ آپ کیا قمیضیں اتار کے، میری مات میں سے گفتگو ہے، اگر کوئی ناپسند کرے اس کی اپنی مرضی ہے، میری مات میں سے گفتگو ہے، جو زنجیر زن جو قوادن بیٹھے ہوئے یہاں پر میری ان سے گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ مارا کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ قمیض اتار کر کیوں چھریاں مارتے ہیں؟ یہ دیکھتے نہیں وہاں پر نامحرم بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ منع پر جاتے ہیں وہاں پر قمیضیں اتار دیتے ہیں، آپ جیتے رہے، وہاں پر تو آپ قمیضیں اتار دیتے ہیں اور اتار کر آپ پرواہ نہیں ہوتی، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، آپ کو پرواہ، بس یہ پرواہ ہوتی ہے اس کو پتھر مارنا ہے۔ جو پتھر مار رہے ہیں مصطفیٰ نے ہی تو کہا ہے پتھر مارو، یہ عشق ہے جو پتھر مروا رہا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ عشق ہے اور ہم مصطفیٰ کی بات مان رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن ہم بتا ضرور دیتے ہیں کہ بات آپ میں اور کچھ ہم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی قیام کرتے ہیں، ہم بھی قیام کرتے ہیں، آپ بھی رکوع کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، آپ بھی سجود کرتے ہیں، ہم بھی سجود کرتے ہیں، آپ بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی اذانیں دیتے ہیں، ہم بھی اذانیں دیتے ہیں، آپ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی جو کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 محرم آئی ایک بار جیسے ہی آل محمد کے جسم سے خون نکلا، جملہ توجہ سے سننا ہے، جیسے ہی آل محمد کے جسموں سے خون نکلا یہ پیچھے ہٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ جوانوں نے 10 محرم کو چھریاں نکالی، تمازنی کی، اپنے جسموں سے خون نکال کر یہ بات ثابت کر دی جو تم کر رہے تھے وہ محبت تھی، جو ہم کر رہے ہیں وہ مودت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا اور آخری جملہ سنتے چلے جائیں۔ آخری جملے آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آل محمد سے عشق ہو جائے تو پھر امید یہ ہوتی ہے کہ یہی سب کچھ دیں گے۔ جس کو شک ہے وہ بولے، جس کو شک ہے تو بولے۔ جب آپ ان سے عشق کر لیں گے تو ہر چیز میں معجزہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ ان سے عشق کر لیں گے، یوں کہوں کہ اگر راہب حسین سے عشق کر لے تو اسے بیٹے مل جاتے ہیں۔ اچھا بھائی آپ سب وہ پیچھے والے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے۔ آپ رک جائیں گے میں رک جاؤں گا، میں چاہتا ہوں جملہ آپ کے حوالے کروں، آپ روک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں یہیں پر۔ عین العارفین نے اپنی کتاب میں لکھا سعادت علی کرام، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے بات سنی اور آ کر آپ کو کہا، ایسا نہیں ہے، کتاب دیکھنے میں بتا دکھا سکتا ہوں۔ عین العارفین نے اپنی کتاب میں لکھا ایک دن، جملہ بڑا حسین ہے اگر آپ کے حوالے ہو جائے۔ ایک چہرہ میرے سامنے ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دن کھیل ہی کھیل میں حسین نے کسی کو 7 بیٹے عطا کر دیے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جیتے رہے جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا۔ یہ ہے آل محمد کا کھیل۔ دیکھا راہب کو روتا ہوا آ رہا ہے، راہب روتے ہوئے آ رہا ہے، کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، ہم آپ کے نانا کے درگاہ میں بارگاہ میں وہاں پر حاضر ہوئے اور ہم نے کہا دیکھیے ہماری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ اگر مصطفیٰ اللہ کو کہہ دے کہ تو بیٹے دے دے کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ دے؟ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بس دیکھا کہ بیٹے ہیں یا نہیں، حسین نے کہا اچھا آؤ اب لے کر چلے۔ در حقیقت میں یہ گفتگو اور بحث کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ رسول یہ امت پہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے، اگر لعاب محمد کا وارث ہو تو ایسا ہوتا ہے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتا رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو اقبال جیسے لے کر چلے تو دور سے رسول اللہ نے دیکھا، جب رسول اللہ نے دور سے دیکھا تو اقبال کہا کہ حسین سفارشی بن کے آ رہا ہے؟ کہا نہیں، سفارشی بن کے نہیں، وکیل بن کے آ رہا ہے۔ آپ ایسے جملے وصول کریں گے تو یقیناً میں جملے چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی سنا کہ حسین نے کہا وکیل بن کے آ رہا ہے، اب جو جن کے کیس چل رہے ہیں اگر کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہے جملے کو بخوبی سمجھے گا، جیسے ہی مصطفیٰ نے سنا حسین وکیل بن کے آیا ہے تو اب کہا حسین یہ بتا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ اب کہا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ جیسے ہی دعویٰ کیا اب سننا جملہ توجہ جو آل محمد کا رزق کھاتے ہوئے ان کے لیے جملہ ہے۔ ایک بار جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا بتاؤ حسین تمہارا دعویٰ کیا ہے، تو حسین نے کہا یا رسول اللہ اے نانا جو ہمارے در پہ آ جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، جو ہمارے در پہ آ جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ ایک بار جیسے گفتگو سنی جو ایک بار رسول اللہ نے کہا اے حسین اسی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہا ایک عطا کیا۔ مولا کو سلامت رکھیں، بزرگوں کو میرا سلام ہے جو اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ اس جملے پر بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ تو ایک بار مصطفیٰ نے کہا سنو حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کیا میں نے 2 عطا کیا۔ آپ کو سلامت رکھیں، کہا جیسے ہی کہا 2 عطا کیے، کہا میں نے دیکھا لوہے محفوظ اے حسین اے میرے بیٹے اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہا میں نے 3 عطا کیے، 4 عطا کیے، 5 عطا کیے، 6 عطا کیے، 7 عطا کیے۔ جیسے 7 کا نام آیا راہب فوراً کہتا ہے بس مجھے اتنے ہی چاہیے تھے، مجھے اتنے ہی چاہیے تھے، یہیں پر جملہ میں نے روک دیا، یہ مجھے اتنے ہی چاہیے تھے۔ جب پانی میں پتھر پھینکا جائے تو اس میں ایک تلاطم برپا ہوتا ہے، جملہ سمجھ جائے گے، بزرگ کو شاید بولیں گے، جوان کو شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جیسے ہی پتھر پھینکا جاتا ہے تو اس میں تلاطم برپا ہوتا ہے، تو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اب مولا حسین نے کہا راہی تو نے بحر سخا میں کنکر کو پھینک کے جھولی کو سمیٹ لیا۔ مولا کو سلامت رکھے، جیتے رہے، مولا کو سلامت رکھے۔ جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا، ایک بار حسین نے کہا کہ تو نے بحر سخا میں کنکر کو پھینک کے جھولی کو سمیٹ لیا، تو ایک بار اب حسین مخاطب ہوئے راہب کے ساتھ، کہا راہب اگر تو آخری جملہ آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ کم سے کم یہ یہاں پر پڑھ کے گیا تھا، شاید آپ کو بھی یاد رہنا چاہیے، آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بار جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا تو ایک بار راہب کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں راہب اگر تو کچھ دیر اور چپ کر جاتا تو یاد رکھ محشر میں آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ راہب 7 بجے ملے، اب وعدہ کیا راہب نے، تو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے تمہارا گریہ۔ جو بی بی صبح سے آ جاتی ہے، آپ آئے ہو نا، اب آئے ہو، لیکن نہیں جو جنت البقیع سے آتی ہے نا بی بی، وہ ایک دن پہلے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لال تو رونے والے آ جائیں گے۔ میں بی بی کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کتنی تم نے داد دی ہے، کتنے نعرے لگائے ہیں، جیسے ہی وہ مقام آتا ہے تو بی بی اپنے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ جاتی ہے، اور بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، رومال زہرا اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کس کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ بی بی اس بات کی منتظر ہوتی ہے۔ ختم ہو گئے جملے، راہب نے کہا کہ مولا ہم آئیں گے۔ جیسے ہی کہہ دیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، تو حسین نے وعدہ کر دیا راہب ہم ضرور آئیں گے، لیکن جب راہب ہم آئیں گے تو پہچان نہیں سکے گا۔ راہب ہم آئیں گے، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ زہرا تم سے راضی ہو جائیں، اسی مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے آل محمد پر گریہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ آل محمد پر تم گریہ کرو، اس لیے تم کو خلق کیا گیا ہے۔ راہب نے وعدہ کر لیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی راہب کے گھر میں حسین آئے تو راہب نے پہچان نہ سکا، ایک نور کا چہرہ دیکھا، نور کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے، اور تجھے پہچان نہیں آ رہا، تو بول۔ ایک بار نیزے پہ دیکھا، اپنا مال دے دیا، سارا زر دے دیا، جتنی زندگی کی بچی ہوئی قیمت جوڑ دی۔ ایک بار جیسے ہی راہب لے کر آیا تو اب راہب نے دیکھنا شروع کیا، اور نور کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے اے چہرے بتا، میں سمجھتا ہوں تو بول سکتا ہے، اس لیے کہ میں تیرے چہرے پہ نور دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تو بول سکتا ہے، تجھے تیرے حق کا واسطہ ہے، بول کے بتا تو کون ہے۔ جیسے ہی کون کا نام آیا، حق کا نام آیا، ایک بار حسین نے روتے ہوئے کہا راہب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے گھر میں آئیں گے۔ راہب سمجھ گیا، راہب نے اپنے چہرے پہ تماچے مار کے کہا آقا آپ نے کہا تھا گھر آئیں گے، کس حال میں آئے ہیں، اور یہ حال کس نے بنایا؟ امت نے بنایا، مصطفیٰ کی امت نے بنایا۔
اور میرے عزیزوں جیسے ہی رسول کے اس نواسے کو کربلا میں قتل کیا گیا، یہ عالم اسلام والوں کی روایتیں ہیں، ہماری روایتیں نہیں ہیں۔ سوئی ہوئی تھی جناب سلمہ، تو ایک بار خواب میں دیکھا رسول اللہ کے وہ بال کہ جس کی اللہ قسمیں کھاتا تھا، ان بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے چہرے پہ خاک پڑی ہوئی ہے، ابا زمین پہ خط کر رہی ہے، اور رسول کا امامہ اتر کے گلے میں آ چکا تھا۔ اب پوچھا جناب ابن سلمہ نے کہ میرے سرتاج یہ بتائیے یہ حال کیوں ہوا ہے؟ تو کہا کربلا میں میرے نواسے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ عالم اسلام والوں کی ہے۔ عالم اسلام والے کیوں نہیں روتے؟ اس لیے کہ حسین پہ تو جانور بھی رو دیے، جانور بھی رو دیے نا۔ جب حسین جب چلے ہیں آخری رخصت کے لیے، تو ایک بار حسین نے آواز دے کر کہا تم سب پہ میرا آخری سلام۔ حسین نے کہہ دیا۔ جیسے ہی حسین چلنے لگے تو بس آخری جملے 5 سن لو، جیسے ہی حسین چلنے لگے تو کہا میرا آخری سلام ہے۔ سلام کا نام آیا، آل محمد کے خیموں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا آقا رک جائیے، اے میرے بھیا رک جائیے، اے میرے ماں جائے رک جائیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی بی بی زینب نے کہا رک جائیے، تو ایک بار حسین کو لے کر ایک جانب چلی گئی۔ ایک جانب راوی کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بی بی زینب نے اپنے بھائی کو بٹھا لیا۔ ایک بار بی بی نے حسین کے گلے پہ بوسے دینا شروع کیے، بوسے دیتی دیتی ایک بار حسین نے کہا کیا کر رہی ہو میری بہن؟ کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا جب میرا بھائی جانے لگے، میرا بیٹا جانے لگے تو اس کے گلے پہ بوسے دینا، اس لیے اس گلے پہ چھریاں چلے گی، اس گلے پہ ضربیں چلے گی۔ جیسے ہی گفتگو ختم ہوئی، حسین نے بہن کی اس بازو سے چادر کو ہٹا دیا، ہٹا کر بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ جب آخری رخصت جانے لگو تو میری بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسے دے دینا، اس لیے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ تمہاری آوازیں بلند ہو جائے، تمہارے سینوں پہ ہاتھ آ جائے، دو جملے تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حسین جانے لگے تو ایک بار سوار ہو گئے حسین، سوار ہوئے تو حسین نے کہا اے گھوڑے چل، مجھے لے چل، یہ آخری زحمت ہے، یہ آخری زحمت ہے۔ اب گھوڑا چل نہیں رہا تھا، حسین نے دیکھ کے کہا کیا میں جانتا ہوں تو بھی تو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے نا میرے ساتھ، تو بھی تو تھک چکا ہوگا، میں جانتا ہوں تیری تھکاوٹ کیا ہے، لیکن آخری زحمت ہے، ذرا زحمت تمام کر دے، مجھے وہاں لے جا جہاں پر میری ماں انتظار کر رہی ہے، مجھے اس مقام پہ لے جا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین نے گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا چل نہیں رہا تھا۔ حسین نے جو اب مڑ کے دیکھا تو ایک ننھی سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھوڑے کو پکڑ کے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے جاتا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ میرا چچا گیا، اس کے بازو قلم کر دیے گئے، علی اکبر گیا، اس کے سینے پہ برچی کو اتار دیا گیا، یہاں تک کہ علی اصغر کے گلے میں تیر کو اتار دیا گیا۔ حسین اتر کے نیچے آئے، چھوٹی سی بچی کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حسین نے سینے کے ساتھ لگا کر اب بیٹی کی محبت میں حسین تپتی ریت پہ لیٹ گئے۔ حسین یہ ہے بیٹی سے محبت، دیکھو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تمہارے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا تو سمجھو اس محبت کو کہ بچی کی بیٹی کی محبت میں حسین لیٹ گئے تپتی ریت کے اوپر۔ جیسے ہی لیٹ گئے تو اب سکینہ کے کانوں پہ بوسے دینا شروع کیے۔ اب جو کانوں پہ بوسے دینے شروع کیے تو حجت خدا کی بیٹی تھی، سمجھ گئی سکینہ، چڑپ کے کہا بابا آگے تو رخساروں پہ بوسے دیتے تھے، آج کانوں پہ بوسے دے رہے ہو۔ حسین نے چڑپ کے کہا ہے بچی تجھے کیا معلوم کہ جب ظالم ظلم کر لے گا تو ظالم شرم آگے بڑھ کے تیرے کانوں سے در اتارے گا نہیں، کھینچ لے گا۔ ایک بار ننھی سی سکینہ نے کہا بابا پھر مجھے یہ بتاؤ تم کہاں پر ہو گئے؟ حسین نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا سکینہ ہم اس ٹیلے پہ سو رہے ہوں گے۔ ننھی سی بچی نے کہا تو بابا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، جب تم سو رہے ہو گے میں ننھے ننھے سے قدموں کو آگے بڑھاؤں گی اور تمہیں ہلا ہلا کے کہوں گی بابا جاگ، شمر دور کھینچنے کے لیے آ گیا۔ آ گئے ایک بار حسین کربلا کے میدان میں، حسین نے حملے کرنا شروع کر دیے، 17 حملے کیے حسین نے۔ ہر حملے میں کہہ رہے تھے ارے تم نے میرے علی اکبر کا جگر نہیں دیکھا تھا، ارے تم نے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، اس کا رخسار نہیں دیکھا تھا۔ اب جو حسین نے کہا
کہا ہے ظالموں تم نے علی اصغر کا گلا بھی نہیں دیکھا تھا؟ ارے 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ چھوڑا۔ ایک بار حسین حملے کرتے رہے، 17 حملے کیے حسین نے۔ ایک بار فوج اشکیا کہنے لگ پڑی تو حسین ہے یا تو خدا ہے؟ حسین اپنے گھوڑے کو موڑتے اور کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں ایک بار حسین نے جنگ کرنا بند کی، اس لیے کہ غیب سے آوازیں آنے لگی اے نفس مطمئن آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آجا، اے نفس مطمئن آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آجا۔ کہتے ہیں ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے حسین کے سر میں وار کیا۔ اب جو سر میں وار ہوا تو حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا جو 21 رمضان کی وصیت تھی وہ مجھے یاد رہی، یہ تیری وصیت مجھے یاد تھی، وہ تیرا ورثہ بابا مجھے مل گیا۔ ایک بار کہتے ہیں جیسے ہی حسین زین سے زمین پہ آئے ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے چہرے سے وزنی پتھر اٹھا کے حسین کے چہرے پہ مارا۔ حسین نے ایک بار مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا احد والا ورثہ مل گیا۔ روایت کہتی ہے ایک کمینہ اور آگے بڑھا، اس نے حسین کی پسلیوں میں گرز مارا۔ اب جو پسلیاں ٹوٹی تو بقیہ کی طرف منہ کر کے کہا اماں تیرا ورثہ بھی مجھے مل گیا۔ ایک بار حسین پر ظلم ہونا شروع ہوا، سکینہ دیکھ رہی تھی درے خیمہ پر۔ 2 جملے سن لینا آخری، درے خیمہ سے سکینہ دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہو ظالم نے کیا کیا؟ ایک بار حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب حسین کی زلفوں میں ہاتھ، جانتے ہو وہ زلفیں کون سی؟ جن زلفوں میں فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی، ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ڈال کے تماچے لگانے شروع کیے۔ کبھی حسین کو دائیں رخسار میں تماچا لگاتا، کبھی بائیں رخسار میں تماچا لگاتا۔ ننھی سی سکینہ سے اب برداشت نہ ہوا، ننھی سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، ٹیلے سے بابا نظر آ رہا تھا، جیسے ہی نیچے آئی اب بابا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ظالم سے پوچھا بتا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ ابھی حسین کی نون ختم نہیں ہوئی تھی، ظالم نے سکینہ کے رخسار پہ تماچا مارا، سکینہ ریت پر گر گئی۔ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو کے سکینہ کہتی ہے ظالم میرے چہرے پہ تماچا تو مار ہی لیا ہے، اب یہ تو بچا میرا بابا کہاں پر ہے؟ آخری جملے سن لینا۔ ایک بار روایت کہتی ہے کہ گھوڑوں نے اشارہ کر کر کے بتایا سکینہ تیرے بابا پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ سکینہ وہاں پر پہنچی، کہا بابا بابا میں آ گئی، بابا میں تیری ننھی سکینہ آ گئی۔ جانتے ہو کیسے سکینہ نے منت کی ہے شبر کی؟ ایک بار دونوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا اے ظالم میرے بابا کے چہرے پہ تماچے نہ مار۔ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ جوڑ کے سکینہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا کو نہ مار، میرے بابا کو نہ مار، میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ سکینہ نے اپنے ننھے سے رخسار کو آگے کر کے کہا اگر ظالم تماچے ہی مارنے ہیں تو لے میرے ننھے سے رخسار پہ تماچے مار۔ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، اپنے سینوں پہ ماتم کرو، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو، ارے مظلوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک بار روایت کہتی ہے کہ حسین نے سکینہ کی آوازیں سن لی، کہا سکینہ سکینہ تم آ گئی، آؤ سکینہ میرے سینے سے لگ جاؤ جیسے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ حسین نے کتنی آوازیں دی لیکن سکینہ سینے پہ نہ آئی۔ اب جو سکینہ سینے پہ نہ آئی تو حسین نے کہا سکینہ، سنو گے جملہ کیا کہا سکینہ نے؟ روتے ہوئے جملہ سن لینا۔ ایک بار سکینہ نے کہا بابا میں آنا چاہتی ہوں، تو حسین نے کہا سکینہ میرے سینے پہ کیوں نہیں آ رہی؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا کیا کروں، تیرے سینے پہ لگے ہوئے تیر بڑے لمبے ہیں، بابا میرے ہاتھ بڑے چھوٹے ہیں، بابا بتا میں کیسے سینے سے لگوں؟ ایک بار حسین نے بیٹی کی محبت میں سینے سے تیروں کو جدا کرنا شروع کیا، خون کے پھوارے نکلنے شروع ہوئے۔ ایک بار سکینہ بابا کے سینے پہ آ گئی، اب جو سینے پہ آئی دور سے شمر دیکھ رہا تھا، شمر سے برداشت نہ ہوا، ایک بار قریب آیا، سکینہ کو بلا کے نہیں ہٹایا، سکینہ کا ہاتھ نہیں پکڑا، سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے خیمے کی طرح منہ کر کے کہا ارے فضا، ارے میری بیٹی کو بچاؤ۔ پاس میں حسین
ਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ चलो बच्चे ऊपर चलो
ਪਿਆਰ ਬਸ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ऊपर ऊपर चलो ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ चलो ऊपर बैठो चलो
चलो गिर जाओगे थले खंजर नमा मरी गई जाए अच्छा दर्दा निगरान हागादी ने दे आना लही गई दी सारा लाशा पूछा एक लाश कुचारण गई हन कान
की लठी हाय महामल दिठी धुप तेला शिविरा ओसा मौत दिया मोया आयो केन वजरा साकुंड थे हादी नदादी कोई पूर विचों कोई दिसदी है वो मस्तूर टुरन दे ढादी मजदूर है जो मकतूला को कोई वाले वल कतार करे दानी मजदूर है जो मकतूला को कोई वाले वल कतार करे दानी मजदूर है जो मकतूला को कोई वाले वल कतार करे दानी मजदूर है जो मकतूला को कोई वाले वल कतार करे दानी ई नगरी विच करे आदल को ई नगरी विच करे आदल को कड़ी रख मींगा लटकावा शाबीर दसाया बास दसा दो वीर मंडे विच मकतल दे गल घेरे वीर दुआवा शाबीर दसाया बास दसा दो वीर मंडे विच मकतल दे गल घेरे वीर दुआवा शाबीर दसाया बास दसा दो वीर मंडे विच मकतल दे गल घेरे वीर दुआवा शाबीर दसाया बास दसा अजे सारी सजदे विच हाथ भाई साहब ने सामान नहीं चुकया मैंने ना दसे ने सामान चुकया कि नहीं विच मकतल दे गल घेरे वीर दुआवा शाबीर दसाया पाके आयो लाश बिराते जना यसरब दी शहादादी ओ की लठी हाय महामल दिठी धुप तेला शिविरानी होय सा मौत दिया मोया हायो केन वजरा साकुंड थे हादीन दहादी होई पूर विचों कोई दिसदी है वो मस्तूर टुनन दे ढादी कोई हुक्म तो बैन गुडे नासिर तेरे रावण आया पास दिया कोई हुक्म तो बैन गुडे नासिर तेरे रावण आया पास दिया कोई हुक्म तो बैन गुडे नासिर तेरे रावण आया पास दिया कोई हुक्म तो बैन गुडे नासिर तेरे रावण आया पास दिया खड़ा पुछदा है कोर यतीमाना खड़ा पुछदा है कोर यतीमाना मेरे कोलों रख गयावा शाबीर दसाया बास दसा दो वीर मंडे विच मकतल दे गल घेरे होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई 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 होगी तन्हा जब के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई
जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई के जिंदान में आई तन्हा जब शाम के जिंदान में आई होगी तन्हा जब शाम के जिंदान में आई के जिंदान में जब शाम के जिंदान में आई